الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم من أجل ذلك اسی وجہ سے کتبنا علی بنی اسرائیل ہم نے بنی اسرائیل پر یہ بات لکھ دی، فرض کر دی، انہو من قتل نفسا کہ جس نے کسی نفس کو قتل کیا، بغیر نفس بغیر کسی جان کے بدلے کے، او فساد فی الارض یا زمین میں فساد کے عوض، فکأنما قتل الناس جمیعا تو گویا کہ اس نے تمام انسانوں کو قتل کر دیا، ومن احیاہا اور جس نے کسی جان کو زندگی دی، فکأنما احیا الناس جمیعا تو گویا کہ اس نے تمام انسانوں کو زندہ کر دیا، وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ اور یقیناً ان کے پاس ہمارے رسول واضح دلائل یا نشانیوں کے ساتھ آئے، ثم ان کثیرا منہم پھر ان میں سے بہت سارے لوگ اس کے بعد زمین میں حد سے تجاوز کرنے والے ہیں۔ انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ یقیناً ان لوگوں کا بدلہ جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ کرتے ہیں، ویسعون فی الارض فسادا اور زمین میں فساد کی کوششیں کرتے ہیں، ان یقتلوا یہ ہے کہ ان کو بری طرح سے قتل کیا جائے، او یصلبوا یا انہیں سولی پر چڑھا دیا جائے، او تقطع ایدیہم یا ان کے ہاتھوں کو، وارجلہم من خلاف اور ان کے پیروں کو مخالف سمت سے کاٹ دیا جائے، او ینفوا من الارض یا ان کو زمین سے جلا وطن کر دیا جائے، ذالک لہم خزی فی الدنیا یہ ان کے لیے دنیا میں رسوائی کا سامان ہے، وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ اور ان کے لیے آخرت میں بڑا عذاب ہے، إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا سوائے ان لوگوں کے جو توبہ کر لیں، مِن قبل أَن تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ قبل اس کے کہ تم ان پر قدرت پاؤ، فَاعْلَمُوا تو جان لو کہ اللہ تعالیٰ بڑا بخشنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے۔ سورۃ المائدہ کی 3 آیات پڑھی گئی ہے، 32 نمبر سے لے کر 34 نمبر تک کی آیات۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ من اجل ذلک اسی وجہ سے، یعنی قتل کے اسی واقعے کی وجہ سے جو قابیل کی طرف سے حابیل کو قتل کرنے کی صورت میں پیش آیا، ہم نے بنی اسرائیل پر یہ فرض کر دیا، یہ بات ان کے لیے متعین کر دی، لکھ دی کہ جس نے کسی ایک جان کو قتل کیا اس نے گویا کہ پوری انسانیت کو قتل کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بات بنی اسرائیل پر لکھ دی اور فرض کر دی، کس لیے؟ انسانی جان کی قیمت اور اہمیت کو بتلانے کے لیے۔ اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں انسانی جان کی قیمت کیسی ہے، کس قدر ہے کہ ایک جان کو قتل کرنا گویا کہ پوری انسانیت کو قتل کرنے کے برابر ہے۔ سلیمان بن ربیعی رحمہ اللہ کے حوالے سے
امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا کہ انہوں نے امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا کہ یہ جو آیت کریمہ ہے یہ صرف بنی اسرائیل کے لیے ہے یا ہمارے لیے بھی ہے؟ تو امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، بنی اسرائیل کی جانیں اللہ تعالیٰ کے یہاں ہماری جانوں سے زیادہ محترم نہیں ہے، اور ان کا خون ہمارے خون سے بڑھ کر قیمتی نہیں ہے۔ کہنا یہ تھا کہ جس طرح یہ ان کے لیے حکم ہے اسی طرح ہمارے لیے بھی حکم ہے، اور اس کے ذریعے سے یہ بات بالکل واضح ہے کہ مذہب اسلام میں ایک انسانی جان کی بڑی قیمت ہے، بڑی قیمت ہے۔ ایک جان کو قتل کرنا گویا کہ پوری انسانیت کو قتل کرنا ہے۔ تو اس کی بنیاد پر وہ لوگ سمجھ سکتے ہیں، اور اگر ان کی آنکھیں کھلی ہوں اور ان کے دل کے راستے بند نہیں ہو گئے ہوں تو عبرت اور نصیحت حاصل کر سکتے ہیں۔ جو یہ پروپیگنڈا کرتے ہیں یا اس قسم کے پروپیگنڈا سے متاثر ہوتے ہیں کہ نہیں اسلام میں انسانی جان کی کوئی قیمت نہیں ہے اور یہ دہشت گردی کا مذہب ہے، یہ دہشت گردی کا مذہب نہیں ہے، یہ انسانوں کی جانوں کی حفاظت کا عہد لینے والا مذہب ہے۔ یہ وہ مذہب ہے کہ جس کے یہاں انسانی جان کی بڑی قیمت ہے۔ کتنی قیمت ہے؟ تو ایک جان کو قتل کرنا گویا کہ یہاں ساری انسان کو قتل کرنے کے برابر ہے، اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جس نے کسی ایک جان کو بچا لیا گویا کہ اس نے ساری انسانیت کی حفاظت کی۔ تو کسی کو قتل کیا جا رہا تھا، آدمی نے اپنی قوت کا استعمال کر کے، اپنے ذرائع کا استعمال کر کے اس کی حفاظت کا سامان کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس نے کسی ایک جان کو نہیں بچایا ہے بلکہ اس نے انسانی جان کو بچا لیا ہے، پوری انسانیت کی جان کو بچا لیا ہے۔ تو یہ بات قرآن کریم نے کیوں کہی؟ یہ بات اس لیے کہی جا رہی ہے کہ ایک آدمی کو قتل کر دیا جائے اور پھر چھوڑ دیا جائے اور اس کی شرائط لوگوں کی نظروں میں نہیں آئے تو قتل کے دروازے کھل جائیں گے اور انسانیت پوری کی پوری قتل کی شکار ہو جائے گی اور اس قتل کے نشانے پر، خونریزی کے نشانے پر ہو جائے گی۔ تو اسلام نے یہ پیغام دیا اور یہ سمجھایا کہ ایک جان کی بڑی قیمت ہے، اور کسی ایک جان کو قتل کرنا گویا کہ پوری انسانیت کو قتل کرنا ہے۔ بیچ میں اللہ تعالیٰ نے کہا بغیر نفس او فساد فی الارض، ہاں اگر کسی جان کے بدلے قتل کرنا ہے تو پھر یہ پوری انسانیت کو قتل کرنا نہیں ہے۔ شریعت اسلامیہ نے اس کو حق کے سے تعبیر کیا ہے اور کہا کہ حق کی بنیاد پر کسی کو قتل کیا جا سکتا ہے، اور حق کی 3 شکلیں شریعت اسلامیہ میں بیان کی گئی ہے۔ ایک شکل یہی ہے کہ کسی نے کسی کو قتل کر دیا تو اب بدلے میں قصاص کے طور پر اگر مقتول کے ورثہ چاہیں تو اس شخص کو قتل کیا جائے گا اور اس کا قتل کرنا حلال ہوگا۔ ظاہر سی بات ہے کہ اسلام کا یہ جو حکم ہے یہ کس لیے ہے؟ تو یہ انسانی جانوں کی حفاظت کے لیے اور انسانی جان کی قیمت کا پیغام دینے کے لیے ہے۔ اور دوسری صورت یہ ہے کہ کسی شادی شدہ مرد نے یا عورت نے زنا کا ارتکاب کر لیا تو اسلام کا حکم ایسے لوگوں کے لیے یہ ہے کہ ان کو پتھر مار کر ہلاک کیا جائے گا، سنگسار کر دیا جائے گا۔ ایسے لوگ انسانی سماج اور معاشرے میں زندہ رہنے کے حقدار نہیں ہیں، یہ جانور ہیں۔ تو یہ جو حکم ہے شریعت کا یہ بھی انسانیت کی حفاظت کے لیے ہے، جانوں کی حفاظت کے لیے ہے۔ اور آج جب کہ بدکاری کے، زناکاری کے، زنا بالجبر کے واقعات بڑھ گئے ہیں اور زناکاری کے بعد انسانی جانیں ضائع جا رہی ہے، قتل کے واقعات بھی پیش آ رہے ہیں، تو انسان کو اسلام کے اس حکم کی قیمت معلوم ہو رہی ہے اور بہت سارے مطالبات لوگوں کی طرف سے ہو رہے کہ نہیں، جو لوگ اس قسم کی غلطی کریں ان کو گولی مار دینی چاہیے، اور جو لوگ اس قسم کی غلطی کریں ان کے خاص عضو کو کاٹ لینا چاہیے، وغیرہ وغیرہ مختلف قسم کی باتیں کی جا رہی ہے۔ اسلام نے کھلے طور پر کہہ دیا کہ نہیں، ایسے لوگ زندہ نہیں رہیں گے۔ اگر انسانی جانوں کی حفاظت چاہتے ہو تو تمہارے لیے یہ ضروری ہے کہ ایسے لوگوں کو کیفر کردار تک پہنچا دو اور ان سے انتقام لو اور بدلے کے طور پر ان کو مار دو، تاکہ انسان کا جو معاشرہ ہے، انسانی جو معاشرہ ہے وہ درندوں سے اور جانوروں سے پاک اور صاف ہو جائے۔ یہ اسلام کا عظیم حکم ہے، اس کی اہمیت آج لوگوں کو خوب سمجھ میں آ سکتی ہے۔ اور تیسری صورت یہ ہے کہ ایک آدمی دین سے پھر جائے، جس کو ارتداد کہتے ہیں، تو اسلام نے اس کو انتشار کا ذریعہ سمجھا، اور جس طرح کوئی حکومت اپنے خلاف بغاوت قبول نہیں کر سکتی اور اس بات کو گوارا نہیں کر سکتی ہے کہ اس کے دائرے میں رہتے ہوئے کوئی اس کے خلاف بغاوت کا رویہ اختیار کرے،
اسی طرح اسلام بھی اس بات کو گوارا نہیں کر سکتا کہ کوئی اسلام میں آئے اور پھر اس سے پھرنے کر دوسرے لوگوں کے لیے انتشار کا ذہن بنائے، دوسروں کے لیے بغاوت کا ذہن بنائے، بغاوت کا ماحول تیار کرے۔ آزادی ہے، کوئی آئے چاہے نہیں آئے، لیکن آنے کے بعد پھر اسلام کے قوانین کی پاسداری کرنی ہوگی، اور جو پھرے گا اس کو قتل کا سامنا کرنا پڑے گا۔ تو یہ 3 صورتیں ہیں، ان 3 صورتوں کے علاوہ کوئی اور صورت نہیں کہ جس میں کسی کو قتل کیا جائے۔ اسلام نے انسانی جان کو یہ قیمت اور یہ اہمیت دی ہے۔ اللہ نے آگے فرمایا وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ، ان بنی اسرائیل کے لوگوں کے پاس ہمارے رسول بینات کے ساتھ آئے۔ تو بینات سے مراد معجزات بھی ہو سکتے ہیں جو انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والتسلیم کو عطا کیے گئے، اور جن کی بنیاد پر ان کی نبوت اور رسالت کو پرکھنا آسان تھا اور سمجھنا آسان تھا۔ اور بینات سے مراد احکام بھی ہو سکتے، واضح قسم کے احکام جو دیے گئے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ واضح احکام یا واضح نشانیاں آنے کے باوجود ان میں سے بہت سارے لوگ ہیں اکثر تجاوز کرنے والے، احکام الہی کی پاسداری نہیں کرنے والے، اور اس سلسلے میں اس حد تک بڑھ جانے والے کہ جو لوگ احکام الہی کی تعمیل کروانے کے لیے آئے، اللہ کا پیغام سنانے کے لیے آئے، انہوں نے انہی کو قتل کر دیا۔ تو یہاں مفسرین نے لکھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی کہ اگر یہ آپ کے سلسلے میں سازش کا رویہ اپناتے ہیں، مکر و فریب کی صورتیں پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، مکر و فریب کا راستہ اختیار کرتے، تو یہ کوئی نئی بات ان کی طرف سے نہیں ہے۔ اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو کرتے رہے ہیں لیکن یہ کرتے رہیں گے، اور اللہ بھی اپنا کام کرتا رہے گا۔ آپ کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو اپنا کام کرنا ہے۔ اگلی جو آیت کریمہ ہے، یعنی 33 نمبر کی آیت کریمہ، اس کو آیت محاربہ کہتے ہیں، اور اس آیت کریمہ میں ان لوگوں کی سزا بیان کی گئی ہے جو کسی اسلامی اسٹیٹ اور حکومت کے خلاف باغیانہ رویہ اختیار کرے، جتھے کی شکل اختیار کرے، یا انفرادی طور پر اس قسم کی حرکت کرے کہ وہ امن، استحکام اور لوگوں کی جان کے لیے، ان کے مال کے لیے ایک وبال بن جائے، لوگوں کی جان اور مال کے سلسلے میں اس کی طرف سے فکر دامنگیر رہنے لگ جائے۔ تو ایسی جماعت اور ایسے افراد کے سلسلے میں قرآن کریم یہ فیصلہ سنا رہا ہے کہ یہ دراصل اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محاربہ ہے، جنگ کی خاص صورت پیدا کرنا ہے۔ اور اللہ نے کہا کہ یہ فساد فی الارض ہے، تو جو لوگ فساد فی الارض کریں گے ایسا، ان کی سزا کیا ہے؟ تو ان کی سزا یہ ہے کہ ان کو قتل کیا جائے، اور قتل کے سلسلے میں تقدیل کا لفظ استعمال کیا، یعنی خاص انداز میں ان کو تڑپا کر مارا جائے تاکہ وہ دوسروں کے لیے نشان عبرت بن جائے۔ اور پھر کہا کہ ان کو سولی پر چڑھایا جائے، یا پھر ان کے اعضاء ہاتھ اور پیر مخالف سمت سے کاٹ دیے جائے، یعنی دایاں ہاتھ کاٹا جائے تو بایاں پیر کاٹا جائے، یا بایاں پیر کاٹا جائے، بایاں ہاتھ کاٹا جائے تو دایاں پیر کاٹ دیا جائے، اور چوتھی صورت یہ کہی کہ ان کو زمین سے جلا وطن کر دیا جائے۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ 4 جو صورتیں ہیں، ان 4 صورتوں میں سے جس صورت کو چاہے قاضی اور حاکم اختیار کر سکتا ہے اپنی ثوابدید کی بنیاد پر اور جرم کی سنگینی اور نوعیت کے اعتبار سے۔ اور بعض لوگوں نے کہا کہ نہیں، یہ مختلف صورتوں سے متعلق احکام ہے۔ ایک آدمی اگر قتل بھی کرتا ہے اور لوٹ مار بھی مچاتا ہے تو ایسے شخص کو قتل کیا جائے گا، اور ایک آدمی اگر صرف قتل کیا جائے گا اور سولی پر چڑھایا جائے گا۔ ایک آدمی اگر صرف قتل کرتا ہے تو بدلے میں اسے قتل کیا جائے گا، اور ایک آدمی اگر صرف مال لوٹتا ہے تو اس کے ہاتھ اور پاؤں کاٹ دیے جائیں گے، اور ایک آدمی مال نہیں لوٹ پاتا، صرف دہشت کی فضا قائم کرتا ہے، جان بھی نہیں لے پاتا ہے، تو ایسے شخص کی سزا یہ ہے کہ اس کو جلا وطن کر دیا جائے گا۔ جو صورت بھی ہو، بہرحال یہ پیغام ہے اسلام کی طرف سے کہ جو امن کے دشمن بنے، جو فساد پھیلائیں، جو اسلامی ریاست کو انتشار سے دوچار کرے، ان کے لیے سخت ترین سزا شریعت کی طرف سے متعین ہے۔ حدیث کی کتابوں میں اور تفسیر کی کتابوں میں اس آیت کریمہ سے متعلق ایک خاص واقعہ نقل کیا گیا ہے، اور محاربے کی ایک شکل اس کی بنیاد پر ہمارے سامنے آتی ہے۔ عقل اور عرینہ
دو قبیلے کے لوگ مدینہ منورہ آئے، انہوں نے اسلام قبول کیا، لیکن مدینہ منورہ کی فضا ان کو راس نہیں آئی، یہاں کی آب و ہوا ان کو راس نہیں آئی، ان کے پیٹ پھول گئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ تم بیت المال کے اونٹوں کے پاس جاؤ، اونٹ کا دودھ پینا اور پیشاب پینا، تم صحت یاب ہو جاؤ گے۔ یہ لوگ گئے وہاں گوشت اور پیشاب پیتے رہے، ان کو صحت یابی ہو گئی، اور جب یہ صحت یاب ہو گئے تو پھر ان کو شرارت سوجی۔ شرارت کیا سوجی؟ تو انہوں نے چرواہوں کو قتل کر دیا اور اونٹ سارے کے سارے ہانک کر لے گئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو پیچھے ان کے دوڑایا، جنہوں نے ان کو گرفتار کیا، اور پھر گرفتار کرنے کے بعد جب ان کو لایا گیا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سلسلے میں یہ فیصلہ سنایا کہ ان کے ہاتھ پیر کاٹ دیے جائیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ ان کی آنکھوں پر سلائی پھیر دی جائے۔ اور یہ کیوں کیا گیا؟ تو صحیح مسلم کی روایت میں اس بات کی وضاحت ہے کہ انہوں نے چرواہوں کے ساتھ ایسا ہی سلوک کیا تھا، اس لیے بدلے کے طور پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا۔ تو اسلامی اسٹیٹ کے خلاف ایک بغاوت کا یہ واقعہ تھا، جس واقعے کی بنیاد پر سزا دی گئی، اور اللہ تعالیٰ نے آیت کریمہ اتاری۔ آیت کے الفاظ عام ہے، محاربے کی ایک شکل حدیث کی روشنی میں ہمارے سامنے آ رہی ہے، قتل و غارت گری، خون ریزی، یہ محاربہ ہے، لیکن فکری طور پر بھی کوئی انتشار پیدا کرتا ہے، ارتداد کی صورتیں جنم دیتا ہے، اور اسلامی اسٹیٹ اور اسلامی حکومت میں بغاوت کا ماحول پیدا کرتا ہے فکری طور پر۔ تو بعض مفسرین نے لکھا کہ ایسے لوگوں کو بھی محارب سمجھا جائے گا، اور ان کو بھی اسی قسم کی سزا دی جائے گی، اور اسٹیٹ کا جو حاکم ہے وہ اپنی ثوابدید کی بنیاد پر ان ایسے لوگوں کے لیے فیصلے کی تعیین کرے گا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا، یہ دنیا میں ایسے لوگوں کے لیے رسوائی کا سامان ہے جو کیا گیا ہے، یہ سزائے تجویز کی گئی ہے، اور ایسے لوگوں کو آخرت میں بھی بڑے عذاب سے دوچار ہونا پڑے گا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے کہا إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا، سوائے ان لوگوں کے جو توبہ کر لے، مِن قبل أَن تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ، ان پر قدرت پانے سے پہلے، پکڑے جانے سے پہلے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر پکڑے جانے سے پہلے یہ توبہ کر لیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے۔ گویا کہ کھلے طور پر پیغام اس بات کا دیا گیا ہے یہاں کہ توبہ کا دروازہ ایسے سخت مجرمین کے لیے بھی اللہ تعالیٰ کی یہاں جاری ہے۔ کافر لوگ اس قسم کی حرکت کر رہے تھے، اگر مسلمان ہو گئے اور اپنے معاملات کو انہوں نے صحیح کر لیا، ان کے لیے معافی کا اعلان ہے۔ اور کوئی مسلمان تھا، مسلم گروپ تھا جس نے محاربہ کی یہ کیفیت پیدا کی تھی اور محاربہ کے راستے کو اختیار کیا تھا، وہ گروپ تائب ہو گیا ہے، اپنے حالات کی اصلاح کر لی ہے، توبہ کر لیا ہے، تو ان کے لیے بھی یہ اعلان ہے۔ اب سوال یہاں یہ ہے کہ جو لوگ ایسا کریں، یعنی توبہ کر لیں پکڑے جانے سے پہلے، تو پکڑے جانے سے پہلے اگر توبہ کر لیتے ہیں تو کیا ان سے سزا ختم کر دی جائے گی یا نہیں کی جائے گی؟ تو ظاہری الفاظ سے یہی بات معلوم ہوتا، اور امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اور امام شوکانی رحمۃ اللہ علیہ نے اسی بات کو ترجیح دی ہے کہ سزا ان سے معاف کر دی جائے گی۔ اگر گرفتار ہو جاتے ہیں اور پھر توبہ کرتے ہیں تو پھر ایسے لوگوں کی توبہ قبول نہیں کی جائے گی اور ان کو سزا دی جائے گی۔ تو یہ 3 آیات ہیں جو آج ہمارے سامنے، اس وقت ہمارے سامنے آئی ہیں۔ انسانی جان کی بڑی قیمت ہے، اور بڑی قیمت کی بنیاد پر ہی محارب لوگوں کے سلسلے میں سخت سزا شریعت کی طرف سے متعین کی گئی ہے۔ جو لوگ بد فطرت ہوتے ہیں، بدطینت ہوتے ہیں، وہ روشنی کے نمودار ہونے کے باوجود بھی دن کا انکار کرتے رہتے ہیں۔ یہود اس سلسلے میں بہت برے نمونے کی شکل میں ہمارے سامنے ہے۔ توبہ کا دروازہ ہر وقت کھلا ہوا ہے، ہر ایک کے لیے کھلا ہوا ہے، اور بڑے سے بڑے مجرم کو بھی اللہ نے یہ موقع دے رکھا کہ وہ جب چاہے توبہ کر لے اور معافی کا سامان اللہ تعالیٰ کے یہاں پیدا کر لے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ان باتوں کو سمجھنے اور ان سے کام لینے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔